الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس مہینے کی خیر و برکت، اور اس مہینے کے اندر جو عظیم الشان واقعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پیش آیا، اللہ پاک جو ہے اس حوالے سے جتنی خیر و برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ پوری امت کو، ہم سب کو اللہ کریم خیر و برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ کریم شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور یہ جو بلا وبا جو بھی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم اس سے ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو اللہ کریم نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اس حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ اللہ مکمل عافیت والی، امن و امان والی زندگی ہم سب کو، پوری انسانیت کو اللہ کریم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور پھر ایک طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن کی ملی جلی کیفیت ہونی چاہیے، اور جو سب سے جو بڑی چیز ہے، دیکھیں آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آج تک جو چین چلا آ رہا ہے، علماء کا، بزرگوں کا، مشائخ کا، اولیاء اللہ کا، جتنی طبقات گزرے ہیں، صحابہ کرام کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ، ایک چیز آپ سارے یعنی چین کے اندر جتنی طبقات سب میں مشترک پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشترک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کے آج تک جتنے بڑے بڑے علماء اور مفسرین، محدثین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی جو توجہ ہے ایک ہی چیز پر سب سے زیادہ مرکوز ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت، یعنی مقصد پر سب کی نظر ہوا کرتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جہد مسلسل کیا، مسلسل جہد مسلسل، اللہ اکبر، کس قدر اسٹرگل، اور امت کے لیے اتنا آپ روئے، اتنا روئے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کے مقاصد کیا تھے؟ کیوں آپ اتنا روتے؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ اپنی امت کو کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کس انداز کی بندگی دیکھنا چاہتے تھے اپنی امت کی طرف سے؟ اللہ پاک کی کس انداز کی بندگی کیا بنانا چاہتے تھے؟ آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا کیا مشن تھا؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ آپ کی آرزو کیا تھی؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ امت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی؟
تو آپ اگر غور کریں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں ناظرین، اور اسلاف کی سوانح آپ پڑھیں، سیرت پڑھیں، صحابہ کرام رضوان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج تک اتنے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور مفسرین، ایک چیز آپ مشترک پائیں کہ ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے دنیا میں تشریف لائیں، اس مقصد کو اور مقصدیت کے حوالے سے ہم اپنا کیا رول ادا کر رہے ہیں، کہیں اس مقصد کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم اس مقصد سے ہٹ تو نہیں گئے، اس مشن سے جو مشن لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار تذکرہ کیا۔ ایک جگہ قرآن نے بہت صاف لفظوں میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، کہ لوگوں جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا مقصد تھا؟ بعثت کا مقصد تھا، کیا تھا؟ ان کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے احکام کی بجاوری کی جائے، ان کی احکام پر سنتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ تھا مقصد جو اللہ پاک بیان کر رہے تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت انوکھی، بہت نرالی۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ ڈھونڈتی ہے ثانی محمد، اور ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ اتنا بڑا مقام، بلند و بالا مقام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دیکھیں انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت عطائی ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے، کہ اللہ پاک کی طرف سے براہ راست دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا اپنی ریاضت سے، مجاہدے سے، عبادت سے، اسٹرگل سے نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں ولی بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، اللہ پاک کا بڑا سے بڑا ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت خاص اللہ پاک کی طرف سے ایک وہبی، ایک نعمت ہے، عظیم الشان نعمت۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات، بے شمار اللہ پاک نے جو خصوصیات عطا فرمائی ناظرین، ایک خصوصیت یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے جو آیت میں نے پڑھی قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت ہے، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اے لوگو اللہ پاک اور اس کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی خصوصیت، علماء نے لکھا ہے کہ یہ خصوصیت کسی بھی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی، یہ اعزاز نہیں دیا گیا جو اعزاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کہ اللہ پاک نے کسی نبی کی امت کو یہ حکم نہیں ہوا کہ آپ کیا کرو، اپنے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو، کسی نبی پر۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آپ گنتے جائیں انبیاء علیہ السلام کے نام گرامی کو۔ لیکن کسی نبی کو یہ حکم نہیں ہوا ان کی کسی امت کو نبی کے حوالے سے کہ اے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں، نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو، اے اسحاق علیہ السلام کے ماننے والوں، اے ادریس، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کسی۔ یہ خصوصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل خصوصیت تھی، اور اللہ پاک نے اس کا دیکھیں کس انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنا تذکرہ کیا، ان اللہ، اے لوگو بے شک اللہ، یعنی تم کیا درود بھیجو گو انسانوں میرے بندو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اعزاز اور تعظیم تو اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جس ہستی کی تعظیم اور اس کا اکرام اور اس کا اعزاز، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کا تذکرہ فرشتوں میں۔ اب دیکھیں جب درود جو لفظ ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں
یہ مطلب ہوتا ہے جب درود کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، اور جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے دعائے برکت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی۔ اسی طریقے سے جب درود کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس سے بھی یہی مراد ہوتا ہے کہ جب انسان درود بھیجتا ہے، کیا مطلب کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے رحمت کرتا ہے کہ یا اللہ آپ رحمت بارش فرمائیے، آپ رحمت کا نزول فرمائیے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے، درود کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوگی تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے، اور انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے یہ خصوصیت کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ خصوصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اے لوگوں، بے شک انڈیڈ اللہ پاک اس کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور فرشتے بھی دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، فضیلت اور وسیلہ کا مقام رفیع عطا فرما۔ یہ فرشتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا اور فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، ہم نماز میں یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ ہم عرض کرتے ہیں، تو ہمیں سلام تو پتہ ہے کہ ہم کیسے آپ پر بھیجیں، لیکن درود کیسے بھیجیں، صلوات کیسے بھیجیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی کہ درود میں سب سے افضل درود ابراہیمی۔ تو بہرحال آج جس درود کا میں نے ناظرین، بے شمار درود احادیث کے اندر موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف اسلوب کے ساتھ، تو ہمیں کوشش ایک تو یہ کرنی چاہیے کہ ان درود شریف کا ہم ورد کریں جو درود شریف احادیث کے اندر مستند حوالے سے موجود، جو احادیث سے ثابت۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ایک برکات ہیں، جن درود کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یا جن درود کے بارے میں صحابہ کرام کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام وہ درود پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال آج جو درود میں نے پیش کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش فرمائی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، درود و سلام جو ہے نا، سلام بھیجنا یا درود بھیجنا، ہم اور آپ کیا بھیجیں گے؟ ہم تو خود بھکاری ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ بھلا ایک غلام، ایک بھکاری دوسروں کو کیا دے سکتا؟ وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا، ہمارے اللہ اکبر دامن میں ہے ہی کیا؟ ہمارے پلو میں ہے ہی کیا؟ ہم تو خود خالی ہیں ہر قسم کے اعمال سے، ہر قسم کی اللہ اکبر خیر سے، خوبی سے، ہمارا دامن تو بالکل خالی۔ ہم کیا کریں؟ اس مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص خود مال سے بیچارہ محروم، وہ بیچارہ کسی دوسرے کو مالا مال کیا کر سکتا ہے؟ جس کی پاکٹ خود خالی ہو وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ تو کسی کو دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا۔ ہم انسان، یہی وجہ ہے کہ بہترین درود یہ ہوا کہ ایک انسان اللہ پاک سے ریکویسٹ کرتا ہے، اے اللہ، وہ اللہ جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، جس کے پاس سلام کا خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے، مغفرت کا خزانہ ہے، شفا کا خزانہ ہے، ہر خیر کا خزانہ ہے اللہ پاک کے پاس۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، اللہ پاک کے پاس خزانے ہیں۔ تو درود کا خزانہ، رحمت کا خزانہ، تو ایک بندہ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ درود، آپ سلامتی، آپ رحمت کی بارش فرمائیے۔ یعنی کتنا، یعنی لاجیکل آپ دیکھیں، لاجک وائز کتنی بہترین بات ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں خود عاجز، میں ناکارہ، میں نکما، میں بھکاری، میں بیکار، میں بے بس، میں بے کس، میری کیا اوقات ہے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عظیم الشان ہستی، ایسی عظیم الشان ذات، ان پر درود و سلام، میری زبان کیا، میرے الفاظ کیا، اللہ اکبر، میری نیت کیا، میرے خلوص نہ اس معیار کا، نہ نیت اس معیار کی، نہ انداز وہ معیار ہم لا ہی نہیں سکتے۔ تو بہترین طریقہ یہ کہ ایک بندہ اللہ پاک سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، وہ اللہ، اے ایسے اللہ جن کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اے اللہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش کر دیجیے، اپنے شایان شان اور ان کے شایان شان، ان کتنی بہترین درود۔ اس کے بعد عبدک و رسولک،
کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ جو آپ کے رسول ہیں۔ ناظرین، عبد جو ہے نا، عبدیت، یہ ایک سب سے بڑی شان ہوتی ہے کسی بندے کے حوالے سے، عبدیت، عبد، کہ اللہ پاک نے ہم سب کو عبد، بندہ پیدا کیا۔ معراج والی آیت میں دیکھیں، سورہ اسراء کے اندر اللہ پاک نے جب تذکرہ کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ معراج کا واقعہ اللہ پاک سنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب التحیات پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ، جب آپ التحیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدک ورسول، عبدہ ورسول، وہ آپ کے بندے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات، ان میں سب سے جس صفت کو اولیت حاصل ہے وہ صفت عبدیت ہے۔ صفت عبدیت کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بندگی کا، عبدیت کا حق ادا کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عبدیت کا خاتمہ، اب قیامت تک نہ پہلے کسی نے ایسی عبدیت کا حق ادا کیا تھا، نہ قیامت تک کوئی بندہ اللہ پاک کا ایسی عبدیت کا حق ادا کر سکے گا جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا حق ادا کر دیا۔ چونکہ عبد ہونا، عبدیت کا اظہار اللہ پاک کو بہت پسند، اللہ پاک کو بہت پسند۔ تو ایک بندہ تذکرہ کر رہا عبدک ورسولک، اے اللہ وہ آپ کے بندے ہیں، ورسولک، اور آپ کے رسول ہیں۔ رسول دیکھیں رسالت سے، یہی وجہ ہے کہ پہلے کلمے میں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد رسول، حالانکہ یہاں محمد نبی اللہ بھی ہو سکتا تھا، محمد حبیب اللہ بھی ہو سکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفاتی نام ہیں، لیکن نہیں، یہاں رسول کہہ کے یہ بتایا گیا۔ دیکھیں رسول رسالت سے، رسالت کسے کہتے ہیں؟ پیغام کو۔ یہاں بتایا گیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، دیکھو کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ جس رسول سے تمہیں عشق ہے، تمہیں محبت کا دعویٰ ہے، تمہیں تعلق کا دعویٰ ہے، اس رسول کی رسالت پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی اس میں دعوت عمل دیا گیا ہے، عمل، ایکشن۔ صرف جلوس کافی نہیں ہے، صرف جلسہ کافی نہیں ہے، صرف نعرہ کافی نہیں ہے، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، صرف جھنڈیاں کافی نہیں ہے، صرف ظاہر کافی نہیں ہے، تمہارے اپنے اندر اتباع، ایکشن۔ رسالت کا، رسول کہہ کے رسالت کی دعوت دی گئی ہے کہ جس رسول کا تم نام لیتے ہو اس کی رسالت پر عمل کرنا ہوگا، اس کی شریعت پر، احکامات پر، حلال و حرام جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک کے جو حقوق ہیں، جو قرآن کے اندر جو احکامات، قربان جائیے قرآن کے اسلوب۔ گویا اس پہلے کلمے میں یہ دعوت فکر، دعوت عمل دیا جا رہا ہے، دعوت عمل۔ ورسولک، کہ اللہ وہ آپ کے بندے بھی ہیں، آپ کے رسول ہیں جن کی رسالت پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اس کے بعد دعا اس درود شریف میں وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین مومنات پر بھی کیا کیجئے؟ رحمت فرمائیے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ درود کی نسبت جب اللہ پاک کی طرف ہو تو رحمت نازل فرمانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ یا اللہ تمام مومنین مومنات پر، تمام مسلمین مسلمات پر کیا کیجئے؟ رحمت کی بارش فرمائیے۔ تو ناظرین ایک تو یہ درود شریف ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بہت آسان الفاظ ہیں، اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائیں کہ تو درود شریف اگر ہم پڑھیں تو ضرور ہم ان درود شریف کا ورد کریں جو احادیث کے اندر وارد ہیں۔ اب دیکھیں درود شریف کے حوالے سے اتنی فضیلتیں ہیں احادیث نبویہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی فضیلت بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں اور بھی علماء کرام آپ کو سناتے ہوں گے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت کی بارش فرماتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یوں تو اللہ پاک کی ایک ہی رحمت ہماری دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی۔ دن بھر میں اگر ہم نے 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ اگر ہم نے درود شریف پڑھا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو ملٹی پلائی کریں آپ کم از کم منیمم 10 سے تو 100 کا 1000 مرتبہ جس شخص پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہو، وہ شخص
شیاطین النفس کے اللہ اکبر چنگل میں کیسے جا سکتا ہے، چال میں کیسے پھنس سکتا ہے جس پر اللہ پاک کی بارش ہو رہی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے 3 انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے 10 رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری نعمت فرمایا کہ اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اندازہ لگائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے لیے جو میں نے اپنا وقف کیا ہے، جو اپنا وقت لگاتا ہوں دعاؤں میں، تو میں درود شریف کے لیے کتنا اپنے وقت کو وقف لگا دوں؟ 1/3 کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1/3 تم نے اگر درود شریف پڑھنا ہے بہت اچھی بات ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور اضافہ کر دو تو اور زیادہ بہتر۔ تو ان صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعاؤں کے وقتوں میں سے آدھا وقت میں درود شریف میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات۔ آگے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اگر اور بڑھا دو تو اور زیادہ بہتر ہے وقت۔ ان صحابی نے پھر پوچھا کہ اگر تہائی وقت میں درود شریف پڑھتا رہوں دعاؤں کے اوقات میں سے؟ آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ پھر ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعاؤں کے لیے جو میں نے وقت متعین کیا ہے سارے وقتوں میں دعاؤں کے اوقات میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تب تو تمہارے تمام غموں کی طرف سے اللہ کافی ہے، تمام غموں کی طرف سے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ایک بریک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ کریم خیر والی، بھلائی والی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ہر قسم کی شرور فتن سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے درود شریف کے موضوع پر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں درود شریف کی فضیلت بھی عرض کروں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کچھ ملا، سارا خیر، ساری بھلائیاں، دنیاوی بھلائیاں، اخروی بھلائیاں، آخرت کے اندر جو کچھ ہمیں نعمتیں ملیں گی، جنت جو ہمیں ملے گی، جنت کا دار و مدار بھی، جنت میں داخلے کا اور جنت کو پانے کا، اور آخرت میں ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی نعمت ملنے کا جو دار و مدار ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور اتباع، سارا دار و مدار اسی پر ہے، سارا دار و مدار۔ اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی تلاوت، آپ کا زکوٰۃ، آپ کے صدقات، غرضے کے سب کچھ نامکمل۔ تو اللہ کرے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو مطلوب ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی، خاندان میں بہت سے لوگوں کو چاہتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ ہم ایک صاحب کو بہت چاہتے ہیں لیکن نہ تو ہم نے کبھی ان کی عیادت کرنی ہے، نہ تیمارداری کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ہیلپ کرنا ہے، نہ ان کو کبھی فون کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ کبھی ان کی خبر گیری کرنی ہے، نہ کسی قسم کا تعاون کرنا ہے، نہ لیکن محبت بہت کرتے ہیں، دعویٰ بہت۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی محبت مطلوب نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھیں نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی محبت کو رد کر دے گا، کہے گا نہیں مجھے ایسی محبت تمہیں نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی محبت چاہیے جو تمہیں میری خدمت پر آمادہ کر دے، میری اطاعت پر آمادہ کر دے۔ تو بہرحال دیکھیں کالز بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے
درود شریف کے حوالے سے، درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے، درود شریف سے متعلق کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، اور سوال کرنے میں اس کا خیال رکھیں کہ وقت کے ختم ہونے سے پہلے سوال کیا کریں، ورنہ سوالات کے جوابات رہ جاتے ہیں، وقت مکمل ہو جاتا ہے اور پھر خود بھی نہیں اچھا لگتا کہ آپ کا کوئی سوال میں لوں اور جواب نہ دے سکوں۔ تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں اور کوشش کریں کہ جلدی کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود شریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درود شریف ایک اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے امام صاحب، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ بھائی جو آپ نے یہ درود شریف ابھی بتایا ہے جی، تو اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کو جتنی بار آپ پڑھ سکیں، اور اس کا یعنی اس بات کا بس خیال رکھیں کہ درود شریف ہو، تلاوت قرآن کریم ہو، یعنی حشاش بشاش ہو کے جتنی بار پڑھ سکیں ضرور پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ اس کی کوئی تعداد حدیث میں یا قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گی میٹھا ہوگا والا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھتی رہا کریں، اور کوئی خاص اگر وقت متعین کر لیں، ہر نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ، جتنی میں نے آسانی کے ساتھ اور ریلیکس ہو کر، شرط یہی ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور ذہن میں یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تصور کریں کہ ہم کہاں درود پڑھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب درود پڑھو تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جا کے یہ سوچا کرو کہ ہم روز اطہر کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم وہاں درود پڑھ رہے ہیں، یعنی نہایت ہی عقیدت محبت کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ درود شریف کے ظاہری برکات بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی نصیب ہوگا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ہمیں نصیب ہوگی، سب سے بڑی جو نعمت انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، جزاکم اللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں نے بات کرنی ہے کہ مطلب میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے صبح شام میں بہت درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، درود ابراہیمی، لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید شیطان مجھے کسی غلط راستے پہ کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں آ کے بری بری باتیں مطلب وسوسے ڈالتا ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، پڑھنے کے باوجود ہی مجھے کوئی سکون نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں بس۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہمیں چھینک آتی ہے تو اس وقت ہم چھینک کا جواب الحمدللہ کس طرح سے دیں؟ جب ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں یا تحیات پڑھ رہے ہیں، یا تو اس وقت ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اور سوال ہے؟ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک سوال پوچھنا کہ آج کل جو دن چھوٹے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے قضا روزے رکھنے اس میں، تو صبح کے ٹائم جب اذان ہوتی ہے فجر کی تو اس سے کتنی دیر پہلے ہم روزے کو ہم کھانا پینا بند کر دیں؟ یہ صبح کی اذان کہہ رہی ہیں؟ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے ہم بند کر دیں کھانا پینا؟ ٹھیک، عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم بھائی، میرا پہلا سوال تو درود شریف، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری پورے جسم میں بہت درد ہے، بڑی دعائیں بھی کھائی ہیں، دعائیں بھی پڑھتی ہوں تو مجھے آرام نہیں ہو رہا، تو آپ مجھے پلیز کوئی کانڈلی کوئی بتا دیں پڑھنے کے لیے۔ سوری، کہاں درد ہے؟ پورے جسم میں اچھا، پورے جسم، اسپیشلی ٹانگوں میں بہت درد ہے۔ اچھا، وہ نہیں آرام ہوتا، نہ پین کلر سے، دعائیں بھی جتنی کوئی پڑھتی ہوں لیکن میں کہتی ہوں اللہ آپ کے منہ میں شفا ڈالے، کوئی بتا دیں آپ۔ آمین آمین۔ میں عرض کرتا ہوں میری بہن، اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، پہلا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا تھا کہ درود جو ہم نے آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پہ، یہ درود کتنی بار پڑھا جائے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں درود شریف ایسی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایسی اور اتنی بڑی سعادت، آپ دیکھیں کہ ایک ایسی عبادت، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے صاحب روح المعانی نے، کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں ایٹ اے سیم ٹائم اللہ پاک کا بھی نام آ رہا ہوتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی آ رہا ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن یہ ایسی عبادت کہ اللہ پاک کا حکم ہے ہم پر، اس لیے درود شریف کا پڑھنا یقین جانیے کہ واجب ہے، واجب، چونکہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، واجب ہے، یہ آپشنل کے درجے میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو یاد کیجئے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد 3 باتیں آپ نے دعا کی ہیں اور اس پر آمین کہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر آمین کہا۔ 3 باتوں میں سے ایک وہ بات تھی جس پر آمین کہی گئی ہے کہ نالائق ہے اور نامراد ہے وہ شخص،
نامراد ہوا وہ شخص، ناکام ہوا وہ شخص کہ جس کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے، ایٹ لیسٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، فرمایا کہ ناکام ہو گیا۔ نام آپ اندازہ لگائیے، ایسی دعا گویا یہ ایسی بد دعا ہے جو بد دعا دینے والے جبرائیل امین ہیں۔ کون ہے یہ؟ سید الملائکہ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں یہ؟ مقرب اللہ پاک کے فرشتے، یہ بد دعا کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ اور اس آمین پر کس نے مزید آمین کہی؟ سید المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، سید ولد آدم، فخر موجودات، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ذات نے آمین کہا، بھلا اس دعا کی قبولیت میں کیا کسر باقی رہ جاتی؟ آمین آپ نے کہا ہے کہ واقعی نامراد ہے وہ شخص، ناکام ہے وہ شخص، خسارے میں ہے وہ شخص جس شخص کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ اتنا کنجوس، اتنا اسٹنجی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو اب اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے بچائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مجھے سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھا، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہرحال کثرت کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کا، لیکن ایک شرط اس میں ضرور رکھیں، قرآن کی تلاوت میں بھی۔ ہمارے یہاں جو اصل میں ہر چیز کے اندر جو روحانیت ہے نا، اور جو اصل جو چیز ہے اس پر رسمیت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور رسمیت غالب آ جاتی ہے۔ ہر عمل میں، نیکی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مثال کے طور پہ آپ تلاوت کر رہی ہیں نا، تو دیکھیں تلاوت یہ آپ جب بھی کریں تو قرآن کا حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے عقیدت کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ پاک کا کلام۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم کہیں قرآن خوانی کے لیے بیٹھے، جی 5 ختم ہونا ہے، 10 ختم، 40 ختم، 50 ختم، 200 ختم، 400 ختم، 500 ختم، 1000 ختم۔ اس ختم کے چکر میں نا، یعنی میں نے چونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے بچپن سے، اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئے ہیں، کسی نے ایک پارہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا، اس کو آپ نے پارہ بار بار بڑھانا شروع کر دیا، دوسرا بھی پڑھ لو۔ اب وہ کیا پڑھ رہا ہوتا پارہ، بس وہ ٹائم پاس ہو رہا ہوتا، 2 پیج لوگ 3 پیج اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا ہوا؟ قرآن خوانی سے اختلاف نہیں کسی کا، قرآن خوانی کا مذاق اڑانے سے اختلاف ہے۔ ہم نے کیا اس کا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تماشا ایک ختم کر لو جی، کسی کے ذمے ہم ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کے ذمے 16 پارہ ہم نے دے دیا، اس سے پوچھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ اگلا کس حالت میں ہے، طبیعت میں حشاش بشاش ہے کہ نہیں، طبیعت میں اس کے فرحت ہے کہ نہیں، ریلیکس ہے کہ نہیں۔ تو یہ عبادتیں دیکھیں رش میں نہیں کی جاتی۔ درود شریف بھی ایک عبادت ہے، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، تو نہایت ریلیکس ہو ہر نماز کے بعد کوئی ایک تعداد متعین کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی خشوع و خضوع کے ساتھ جب پڑھیں تو ذرا سا تصور کی دنیا میں مدینہ چلے جایا کریں کہ اللہ ایسا محسوس کریں کہ آپ روز اطہر کے سامنے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کا ذہن میں بھی رکھیں کہ آپ جس کے لیے درود شریف پڑھ رہی ہیں، کیا اس کے مشن پر بھی ہمارا کوئی عمل ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ اتنی امت سے اتنا پیار تھا، اتنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ میں ابھی عرض کروں گا، 1-2 واقعہ سناؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے، میری بہن نے پوچھا ہے کہ درود ابراہیمی بہت پڑھتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے میری بہن، آپ کے اس عمل کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ کو وسوسہ بہت آتا رہتا ہے۔ دیکھیں میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو، چوری وہیں ہوتی ہے، ڈاکے وہیں ڈالے جاتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ غریب کے گھر میں جھوپڑی میں کبھی کوئی چوری کرنے نہیں جاتا، پتہ ہے غریب کی جھوپڑی میں کیا ملے گا اس کو، سوائے چند چیتھڑوں کے کیا ملے گا۔ ظاہر ہے کہ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے، یہ شیاطین، وسوسہ ڈالنے والے یہ شیاطین، یہ بھی بہت بڑے ڈاکوں، تو یہ ظاہر ہے کہ وہیں انہی لوگوں کو بہکاتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں پر شیطان کا اٹیک بہت بڑا ہوتا ہے، اب بار بار ہوتا ہے، وہ دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بددل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا درود شریف تم پڑھ رہے ہو، دیکھو تمہیں کوئی سکون نہیں ہے، دیکھو یہ نعوذ باللہ اس قسم کی وسوسے سے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے ان وسوسوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے شیطان کو کہنا ہے کہ دیکھ میں تیری چال میں آنے والا نہیں ہوں، تو جتنی چاہے مجھے تو پریشان کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ایسے موقع پر، جب مذبح لے کے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم کیا کر رہے ہو،
ابراہیم کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ بھلا کوئی باپ بچے کو ذبح کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں تینوں مرتبہ کنکری مارا، آج اللہ پاک کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج میں جانے والا اس سنت کو زندہ کر رہا ہوتا. تو آپ نے مقابلہ کرنا، ہمت نہیں ہارنا. آپ نے جب بھی اس قسم کا وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے علاوہ سورہ حدید کی دوسری آیت نمبر 2 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے ساتھ خیر کا آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ بہت کریم ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف آپ یقین جانیے کہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا. سب سے بڑھ کے اللہ اس کے رسول سے قرب حاصل ہوتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرب حاصل ہو جائے. تو اللہ کرے کہ ہمیں درود شریف کا پڑھنا نصیب ہو. عقیدت محبت کے ساتھ کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں. میری بہن نے سوال کیا اگلا کہ نماز میں چھینک آ جائے. دیکھیں نماز میں اگر چھینک آ جائے تو آپ نے الحمدللہ نہیں کہنا ہے. دیکھیں یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی، شریعت کی خوبصورتی کہ ہماری شریعت مکمل ہے کہ جس موقع پہ اللہ رسول کا حکم ہو الحمدللہ کہنے کا تو الحمدللہ کہنا عبادت. اور جس موقع محل پہ الحمدللہ نہ کہنے کا حکم ہے کہ نہ کہو تو نہ کہنا عبادت. کہ اپنی طرف سے عقل نہیں لگانی، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے. ہمارا دین مکمل شریعت. دیکھیں اذان ہوتی ہے، اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ جی بڑا بدبخت ہے اذان دینے والا، محمد رسول اللہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، اور محمد رسول اللہ کیوں نہیں ملا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان یوں ہی چلی آ رہی ہے. حالانکہ آپ کہنے والا پوچھ سکتا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملانے میں کیا کسر کیا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، اذان مکمل ہے، اقامت مکمل ہے، نماز کی رکعات مکمل ہے، اب کمی بیشی دونوں جو ہے بے ادبی، دونوں بے ادبی. تو اسی طریقے سے جہاں الحمدللہ کہنے کا حکم ہے وہاں کہنا عبادت، جہاں روک دیا گیا وہاں رکنا عبادت. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I wanted to ask you, you know when you go for ruqya, Yes. and then the person gives you a list of things to do, like to read on water and honey and olive oil and to bath in this. Is it, should we do that or do we? I'm going to tell you inshallah ta'ala. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے میری بہن. جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ کا انداز بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. اللہ اجر عظیم عطا آمین. فرمائے. اللہ. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے الحمدللہ صراط مستقیم پر ہے، نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور دین کا بھی علم رکھتا ہے، لیکن 1-2 مہینوں سے اس کی طبیعت کچھ بیزار سی رہنے لگ گئی ہے، نماز کی پابندی میں بھی کوتاہی کرنے لگا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور فرما دے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. تو میری بہن میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو اس موقع پر آپ چھینک کا جواب نہیں دیں گی، بلکہ اپنی نماز کو کیری آن کریں گی. جس حالت میں اگر تلاوت آپ کر رہی ہیں تو تلاوت کیری آن رکھیں، رکوع میں ہیں تو رکوع کی تسبیحات، سجدے میں ہیں تو سجدے کی تسبیحات آپ پڑھتی رہیں. نماز میں نہ تو ہم سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. وہ سارے جو اعمال ہیں نماز جو ہم نیت مانتے ہیں اب صرف نماز والے اعمال ہم نے کرنے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا میری بہن نے پوچھا ہے کہ آج کل ظاہر ہے کہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. الحمدللہ ایک حوالے سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ ماشاءاللہ 4:00 پہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور 5:00 تو الحمدللہ اس حوالے سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو لوگ جن کے روزے رہ گئے ہیں، خاص کر کے خواتین کے جو روزے رہ گئے ہیں تو بڑے آرام سے روزہ اپنا رکھ سکتی ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نفل روزہ رکھنے کے عادی ہیں یا جو نہیں رکھتے ہیں، روزہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میرا سوال ہے صدقہ کے بارے میں کہ جو بچوں کا صرف صدقہ نکالتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ پاکستان میں اگر کوئی گلی کوئی راستہ بنا رہے ہیں تو اس میں دے سکتے ہیں وہ رقم یا لوگوں غریب بندوں کو دینی ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں
جو لوگ کہتے ہیں ادھر سے بھیجتے ہیں پاکستان زکوٰۃ کہ ادھر مدرسے میں دینی ہے، تو مدرسے میں درس وغیرہ میں جو لوگ بچے حفظ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، ادھر زکوٰۃ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ صرف غریب بچے اتنے ادھر کھانا کھاتے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ. اچھا، تو میری بہن نے پوچھا ہے کہ فجر سے پہلے دیکھیں یہ جو سحری کا وقت ہے نا، صبح صادق جسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کسی کیلنڈر میں دیکھ سکتی ہیں کہ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اذان کے وقت یا اذان سے کچھ پہلے. آج کل تو چونکہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت کے بعد تھوڑی دیر بعد اذان ہوتی ہے، لیکن صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت آپ کھانا پینا اسٹاپ کر سکتی ہیں. اذان کا انتظار نہ کریں، چونکہ اذان بسا اوقات سحری کے بعد لوگ دیتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے. صبح صادق کے بعد کہیں 10 منٹ لیٹ، کہیں آدھا گھنٹہ لیٹ، اس طریقے سے آپ صبح صادق کو دیکھیں اور صبح صادق کے وقت اپنے روزے کو بند کر دیں. بہت شکریہ. میری بہن نے کہا کہ پورے جسم میں درد ہے. دیکھیں درد کے لیے ایک تو یہ کہ فزیکلی اور جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اس کو آپ یعنی اس گائیڈ لائن کو فالو کریں، فالو اپ ہو. اور خاص کر کے دعا درد کے حوالے سے 2 دعا ہے. ایک دعا ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کریں، پانی میں کر لیں، پانی پی لیں. اور دوسری دعا ہے بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور دم نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے. قرآن مجید بغیر وضو کے آپ جو ہے پڑھ سکتی ہیں، ہاں چھو نہیں سکتی. اگلا سوال تھا. اس کے بعد رقیہ میں جو لوگ ہنی دیتے ہیں یا اولیو آئل وغیرہ دیتے ہیں، دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اولیو آئل اس کے اندر بہت شفا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. شہد کے اندر بھی شفا ہے اور وہ آپ کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے. ہاں شرکیہ کوئی عمل نہ، ایسا کچھ پڑھنے کو نہ کہیں جس کی آپ چیک کر لیں. کچھ ایسا پڑھنے کو تو نہیں کہا جا رہا جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں، غیر اللہ سے کچھ مراد مانگی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے، اس سے اجتناب کریں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا میری بہن نے بیٹا پہلے بہت دیندار تھا، نیک تھا، کچھ دنوں سے راستے سے ہٹ گیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے میری بہن نماز میں، ہر نماز میں سلام سے پہلے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما پڑھا کریں. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کو بھی پڑھا کریں معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور سب سے بڑھ کے آپ خود بہت بڑی ولیہ ہیں اپنے بچوں کے حق میں، والدین بہت بڑے ولی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. دل سے دعا کریں یا اللہ میرے بچے کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی، سارے والدین کے بچوں کو یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت. آپ کی دعا یقینی طور پہ قبول ہوگی میری بہن. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں صدقہ کیسے بچوں کا آپ بتا رہی ہیں، بچوں کا جو صدقہ تو سچی بات ہے کہ غریبوں کا حق ہوتا ہے اور غریبوں کی چیز ہوتی ہے، غریب اس کے مستحق. اچھا پاکستان میں جو مدرسوں میں دیے جاتے ہیں نا، تو ان کے اندر لسٹ ہوتی ہے ان بچوں کی، آپ کو کسی نے شاید بتایا نہیں، ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ جو خوشحال بچے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ سے نہیں دیا جاتا. کھانوں کی جو تقسیم ہوتی ہے نا، اس میں امدادی غیر امدادی کی تقسیم ہوتی ہے. ان بچوں کو وہ الگ پوری لسٹ ہوتی ہے کہ 2 بچے مستحق ہیں، مستحقین کی، تو ان کو کھانا دیا جاتا ہے. جو غیر مستحق ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو اس رقم سے ان پر استعمال نہیں کیا جاتا. اور وہاں ہر مدرسے میں ایک سیٹ اپ سسٹم ہوتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور درود شریف کے حوالے سے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے درجے میں اللہ ہم سب کو نسبت عطا فرمائے، تعلق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے اتباع اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پوری زندگی، ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق. تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی آپ کے سوال کے پروگرام میں. اور آپ سے بھی درخواست ہے، خصوصی درخواست ہے کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے حفاظت فرما. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.